السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی اور پیاری بہنوں، ماہ رمضان کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے جو کہ بطور سوال یہ ہے کہ کیا قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے یا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ یہ مسئلہ عموماً ماہ رمضان میں ہی پیش آتا ہے، لہذا اس مسئلے کے اندر سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دو فضیلت والے کاموں میں ٹکراؤ نہ ہو، دو فضیلت والے کاموں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا کثرت تلاوت، قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کرنا، یہ ایک فضیلت والا عمل ہے۔ اسی طریقے پر قرآن کریم کو تدبر کے ساتھ میں، غور و فکر کے ساتھ میں اور سمجھ کر پڑھنا، یہ بھی ایک مبارک اور فضیلت والا عمل ہے۔ دونوں میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہم ایسا کریں ماہ رمضان کے اندر کہ دونوں بھی امور کے لیے، دونوں بھی کاموں اور اعمال کے لیے الگ الگ اوقات کو متعین کر لیں، علیحدہ وقتوں کو متعین کر لیں۔ مثلا صبح کے اوقات کو ہم، فجر کے بعد وغیرہ کے اوقات کو ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے خاص کر دیں۔ اس کے علاوہ دن بھر کے اندر کچھ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہم ایسا متعین کریں جس میں قرآن کریم کو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ تیسری بات، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس مسئلے کے اندر دو اعتبار سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو عمومی لحاظ سے اگر غور کیا جائے، دیکھا جائے تو قرآن کریم کو تدبر سے پڑھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد ہی یہی کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر اسی مسئلے کے اندر 2 رائے نقل کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک جماعت کی، ایک گروہ کی یہ رائے ہے کہ قرآن کریم کو تدبر سے پڑھنا، اس کو سمجھ کر پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے، اور یہ جو گروہ اور جماعت ہے ان کی رائے کے متعلق ان کے پاس جو دلائل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم کا نزول ہی اس لیے ہوا کہ اس کو جو ہے تدبر کے ساتھ میں پڑھا جائے۔ سورہ الصاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اے اللہ کے رسول آپ پر ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ اس کی آیات پر یہ لوگ، اللہ کے بندے، غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ یہ اور اس کے علاوہ جو دلائل ہیں جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر تدبر کرنا چاہیے۔ مثلا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ منافق کی مثال یہ ہے ریحانہ پھول کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو تو اچھی ہے لیکن اس کا مزہ کیا ہے، کڑوا ہے۔ پتہ چلا کہ منافق قرآن کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن تدبر نہیں کرتا ہے، لہذا اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ اور ایک آدمی صرف تلاوت کرے اور خوب تلاوت کرے لیکن قرآن کریم کے معنی کو سمجھتا نہیں ہے، تدبر نہیں کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے۔ ہاں، دوسرا جو گروہ ہے ان کی یہ رائے ہے کہ قرآن کریم کو زیادہ پڑھنا یا قرآن کریم کی کثرت تلاوت یہ زیادہ اہم ہے بمقابلہ تدبر کے۔ یہ امام شافعی وغیرہ کی رائے ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کے تلاوت پر جو ہے بہت زیادہ نیکیاں ملتی ہیں، حتیٰ کہ اگر بندہ جو ہے ایک حرف قرآن کریم کا پڑھتا ہے، اس کی آیت کا پڑھتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اللہ کی جانب سے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو امام شافعی وغیرہ جن کی یہ رائے تلاوت ہونا چاہیے، زیادہ پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کی زیادہ اہم ہے، انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا کہ بھائی قرآن کریم کی تلاوت کے اندر بہت زیادہ اجر ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر انصاف کی بات یہ ہے کہ اس کو ہم 2 اعتبار تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ماہ رمضان کی بات کی جائے جو ایک خاص مہینہ ہے، یا اگر کوئی بندہ حرم جاتا ہے حج اور عمرے کے لیے جو کہ دور رہنے والا ہے، چونکہ حرم میں اس کو زیادہ وقت نہیں ملے گا، تو یہاں زمانہ تنگ ہے، وقت تنگ ہے، لہذا ایسے لوگوں کے لیے کثرت تلاوت، قرآن کریم کو زیادہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنا یہ زیادہ اہم ہوگا بمقابلہ تدبر کے۔ ہاں، تدبر کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس کے معنی کو جاننے کے لیے بھی ایک الگ وقت لوگ متعین کریں، ضرور اس کو نہ چھوڑیں، اس کو نظر انداز نہ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کی کثرت تلاوت پر دھیان دیں۔ خصوصاً ماہ رمضان یہ مختصر موقع ہوتا ہے، 1 ماہ ہوتا ہے، لہذا اس میں آپ دیکھیں امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے، ان کے بارے میں یہ عمل آتا ہے کہ
آپ رحمہ اللہ ایک رمضان کے اندر جو ہے 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ ابو نعیم نے الحلیہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طریقے پر کئی سلف نے اپنی کتابوں میں ان کے اس معاملے کو، ان کے اس عمل کو نقل کیا ہے کہ وہ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ ایک رمضان کے اندر 60 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لیکن انصاف کی بات یہ ہے کہ تدبر کے ساتھ میں سمجھ کر قرآن کو پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے بمقابلے کثرت تلاوت کے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کے۔ ہاں لیکن یہ جو تنگ اوقات آتے ہیں، زمانہ وقت متعین اور فکس ہوتا ہے، کم ہوتا ہے ماہ رمضان وغیرہ کا، تو ان خاص اوقات میں قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کرنا زیادہ افضل ہو جائے گا بمقابلہ تدبر کے۔ لیکن تدبر قرآن کریم کو سمجھنا اس سے بے نیازی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس کو کرتے ہوئے، اس کا اہتمام کرتے ہوئے بندہ زیادہ تلاوت پر دھیان دے تو ایسی شکل میں یہ کہا جائے گا کہ تلاوت کی زیادہ کثرت کرنا یہ بھی افضل ہے۔ لہذا یہ مسئلہ مختصراً اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس کے معنی پر غور و فکر کرنے والا اور قرآن کریم میں تدبر کرنے والا بنائے، قرآن کریم کے فوائد سے فائدہ حاصل کرنے والا بنائے، اور قرآن کریم کی اہل القرآن کی جماعت میں اللہ تعالی قیامت کے دن شامل کر دے۔ آمین رب